خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور بزرگ نام میں ایک بار پھر میں شہانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرات النساء کے اس خوبصورت پروگرام جس کا نام ہے خدا میں انسانیت۔ جس طرح ناظرین گزشتہ پروگرام کا ہم نے آغاز کیا، آپ کے سامنے پیش کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ ہم ان لوگوں کو ڈسکس کریں، ان کی عظیم خدمت کو آپ کے سامنے پیش کریں جنہوں نے اپنے نام کو اور اپنی خدمت کے وسیلہ سے اس دنیا میں بہت عظیم رتبہ پایا۔ اس میں ایک بہت بڑا نام مدر ٹریزا۔ ان کے نام کو سنتے ہی ایک عجیب سا سکون اور تسلی ہم اندر پاتے ہیں، کیونکہ جو لازوال انسانیت کی خدمت کا نمونہ مدر ٹریزا نے پیش کیا وہ بہت ہی کم لوگ کر پائے ہیں۔ پچھلا پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور صرف 2 ہی سوال کیے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، جو کہ ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ وقت کو غنیمت جاننا ہے، اور وقت کو غنیمت جان کر ہی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ ہم اس وقت کے اندر آپ کے سامنے پروگرام پیش کر سکیں۔ اسی لیے ہم نے اس کو ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کی صورت میں کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ ہم اور بھی بہت کچھ مدر ٹریزا کے بارے میں جان سکیں۔ ایک بار پھر اپنی گیسٹ کو سسٹر شمیم لارنس کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی سسٹر۔ بہت شکریہ شہانہ، ایک بار پھر آپ نے مجھے موقع بخشا، اور مسیح یسوع کے بابرکت اور صادق القول یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی۔ جی فرمائیے۔ جی سسٹر، جس طرح گزشتہ پروگرام میں ہم نے بہت کچھ آپ سے جانا مدر ٹریزا کے بارے میں، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ بہت طویل انداز میں آپ نے ان کے بارے میں ہمیں بتایا، اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ بہت سارے جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے شاید آج تک ان کے بارے میں اتنا کچھ نہ جانا ہوگا جو آپ کے توسط سے ہم نے لاسٹ پروگرام میں سیکھا۔ شکریہ۔ اسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اگلا سوال میں مدر ٹریزا کے حوالے سے ہی کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سسٹر ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کے انٹروڈکشن میں جانا تھا کہ آپ کب سے خدمت میں ہیں اور کہاں کہاں آپ کی خدمت ہے اور آپ نے کیا کیا کچھ کیا ہے اپنی لائف میں، ایک طویل سفر آپ نے طے کیا اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اور بے شک جو لوگ خدمت میں ہیں بہت ساری مشکلات، بہت سارے اونچ نیچ، بہت ساری پریشانیاں طے کر کر ہی ہم ایک نام، ایک رتبہ پاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا مقصد انٹینشن نام پانا نہیں ہوتا، مگر خدا جو ہے وہ عزت دیتا ہی ہے اپنے لوگوں کو۔ جس طرح آپ خدمت میں ہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا ہے آپ نے، میں بھی جانتی ہوں، اور بہت کچھ جو دوسرے لوگ نہیں جانتے ہم خود جانتے ہیں اپنے بارے میں۔ میں یہ چاہوں گی کہ آپ اپنی مشکلات کی روشنی میں یہ بتائیں کہ ایک اندازے سے کہ مدر ٹریزا نے کن مشکلات کا سامنا کیا ہوگا اس سفر کے دوران۔ مدر ٹریسا، جن کا نام پچھلی ایپیسوڈ میں بتا چکی ہوں، ایگنس گونزا تھا، اور اس کا مطلب ہے لٹل فلاور، لٹل برڈ، یعنی کہ غنچہ۔ اور ٹریسا نام کس طریقے سے جو ہے انہیں ملا یہ بھی میں لاسٹ ایپیسوڈ میں بتا چکی ہوں۔ مدر ٹریسا جو ہیں انہیں وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بڑا آپ کام کریں گے اتنی ہی بڑی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنے پڑے گا۔ سب سے پہلی جو انہیں مشکل پیش آئی وہ یہ کہ جب انہیں دوبارہ ایک کال، خداوند کی کال ود ان کال، یعنی آلریڈی کال تھی 12 سال کی عمر میں، پھر وہ 18 سال کی عمر میں سسٹر آف لاریٹو میں چلی گئیں اور سینٹ میری اسکول میں انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا، اور 1944 تک وہ وہاں پہ ہیڈ مسٹریس رہیں، اور دارجلنگ میں جو ہے ایک دفعہ سفر کے دوران وہ جا رہی تھیں تو خدا ان سے دوبارہ مخاطب ہوا۔ اس وقت وہاں پہ بہت زیادہ بھوک، کلکتہ کے اندر بھوک، ننگ اور کال تھا، اور لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ بھوکے ہونے کی وجہ سے مدر ٹریسا سے جب وہ باہر نکلتی تو اس کے آگے جو ہے آگے پیچھے ہوتے اور اسے کہتے آئی ایم تھرسٹی، آئی ایم ہنگری، آئی ایم تھرسٹی، آئی ایم ہنگری، اور جب وہ ان کی آواز یہ سنتی تو وہ بہت دکھی ہو جاتی۔ جب وہ ٹرین میں جا رہی تھیں اور اپنے سفر کے دوران جو ہے خدا اس سے ہم کلام ہوا کہ اب تجھے جو ہے اسکول کو یعنی کانوینٹ کو چھوڑ کے اور دوبارہ جو ہے اس خدمت کے لیے آنا ہے، یعنی کہ غریبوں، بھوکوں،
ننگوں اور کوڑ کے مریض اور جتنے بھی کرپلڈ لوگ ہیں اور لیپرس میں مبتلا ہیں ان سب کی خدمت کرنی ہے۔ اب اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ اس نے جب اپنی ہائی اتھارٹیز سے روم سے پرمیشن مانگنا چاہی تو وہ پرمیشن نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ آلریڈی خدمت کر رہی ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایز اے سسٹر آپ جو ہے کلکتہ کی اسٹریٹس کے اندر، وہ بھی سلم ایریا کے اندر جا کے کام کریں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میری کالنگ یہ ہے، مجھے کرنا ہے۔ آخر کار جو ہے 1950s میں جب ان کو پرمیشن مل گئی اور کانوینٹ سے یہ نکلتی ہیں اور تنہا یہ ہوتی ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان کے پاس سونے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ایک بچی اس کے گھر میں جو ہے اس کی مدر سے پرمیشن لیتی ہیں کہ آج کی رات مجھے سونے دیا جائے۔ وہ اپنے گھر میں اسے سونے کے لیے پرمیشن دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نکلتی ہیں اور گلی کے بچے جو ہوتے ہیں، گلی کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتی ہیں۔ گلی کے اندر جب وہ پڑھا رہی ہوتی ہیں، جس جگہ پہ وہ بیٹھی ہوتی ہیں، وہاں کے لوگ جو دکانوں والے ہوتے ہیں وہ آ کے اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ڈرامے بازی لگا رہی ہے، کیا ٹربل میکنگ ہمیں کر رہی ہیں آپ، یو آر اے ٹربل میکر پرسنالٹی، آپ یہاں سے چلی جائیے۔ لیکن کچھ بیچ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں، بالکل۔ تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہیں یہ اچھا کام کر رہی ہیں، نہیں ایسا کریں۔ ان بچوں کو پڑھاتی ہیں جو گلی کوچوں کے بچے ہوتے ہیں، سلم ایریا کے بچے ہوتے ہیں، اور آخر کار جب وہ ایک مندر میں پہنچتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ وہ مندر جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے اور کچھ بچوں کی مدد سے جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ اس کے اندر ہم لوگ جو ہیں غریب، یتیم اور بے سہارا جو یہ بچے سب ہیں ان کو میں وہاں پہ رکھوں۔ اور اس کا نام کالی گھاٹ ٹیمپل تھا۔ اور جب وہ کمشنر سے اجازت کے لیے، ہائی آفیشل سے اجازت مانگتی ہے تو مشکل یہ پیش آتی ہے کہ وہ اسے اجازت نہیں دیتے۔ لیکن جب ان بچوں کے بارے میں بتاتی ہے، اپنے مقصد کے بارے میں بتاتی ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں، تو آخر کار جو کمشنر ہے وہ اسے پرمیشن دیتا ہے۔ اور جب کمشنر اسے پرمیشن دے دیتا ہے اور اس کو وہ صفائی کرواتی ہے، خود جو ہے اس کی صفائی کرتی ہیں، موپنگ کرتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ چادریں بچھا دیتی ہیں، اور جتنے بھی غریب ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کوڑ میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، انہیں اٹھا کے اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ اور جب وہ رکھتی ہیں، ان کی جو ہے وہ دوائی دارو ان کا کر رہی ہوتی ہیں، علاج معالجہ کر رہی ہوتی ہیں، تو ہندو لوگ جو ہوتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مندر جو ہے وہ اس ہاسپٹل میں تبدیل ہو گیا ہے، تو وہ وہاں پہ باہر آ کے جو ہے احتجاج کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتھراؤ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو لڑکیاں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، جب وہ دیکھتی ہیں، کھڑکی سے دیکھنے لگتی ہیں، تو انہیں کہتی ہیں کہ مدر ٹریسا کہتی ہیں کہ باہر مت دیکھو، کیونکہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اگر ان کو دیکھیں گی تو ہم اپنے مقصد سے ڈیٹریکٹ ہو جائیں گے۔ اور جب وہ شیشے توڑتے ہیں تو پھر یہ ڈر جاتی ہیں، پھر یہ باہر نکلتی ہیں، اور وہ جو خواتین ساتھ ہوتی ہیں وہ نکلنے نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہیں آپ باہر نہیں جائیں کیونکہ یہ آپ کو مار دیں گے۔ اور وہ اپنی روزری پکڑتی ہیں اور ان دا نیم آف دا فادر اینڈ آف دا سن بول کے، اور باہر کمشنر کے اور پولیس آئی ہوتی ہے ان کے بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہے اور انہیں جا کے کہتی ہے 1 منٹ، میں جو کام کر رہی ہوں وہ آپ اندر آؤ اور دیکھو، اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ہم بند کر دیں گے۔ اور پھر کمشنر اندر آتا ہے، پولیس اندر آتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ بہت زخمی لوگ جو ہیں وہاں پہ، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے، کوئی کوڑ میں مبتلا ہوتا ہے، کسی کے جو ہے وہ پیرالائزڈ ہوتا ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہوتی، اندھے ہوتے ہیں، کوئی گونگے ہوتے ہیں، بہت بری حالت کے اندر جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو، جو خواتین اس کے ساتھ ہوتی ہیں وہ بینڈیج وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کا کمشنر اور پولیس والوں کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ باہر جاتے ہیں اور جتنی پبلک جو ہے وہ پتھراؤ کر رہی ہوتی ہے انہیں روکتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میں سسٹر ٹریسا کو اور ان کی ٹیم کو ضرور اریسٹ کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو اس جگہ پہ بھیجو تاکہ جو لوگ جو ہیں جن کا وہ علاج کر رہی ہیں وہ کر سکیں۔ اور اس طرح سب اپنے پتھر نیچے پھینکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ دوسری مشکل جو انہیں پیش آئی وہ یہ پیش آئی کہ جب انہیں جو ہے
بچوں کے پاس جاتی تھیں. چھوٹے بچے جو غریب بچے ہوتے تھے انہیں اٹھا کے لے کے ایک دفعہ آتی ہیں کہ رو رہے ہیں اور یہ یتیم اور بے آسرا ہیں, تو ان کے کوئی بھی رشتہ دار آ جاتے ہیں اور اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ یو آر اسٹیلر, تم چور ہو, بچے چراتی ہو, اور تم فراڈ ہو. تم اسے بہت برے کمنٹس جو ہیں وہ بولتے ہیں, لیکن وہ کہتی ہے تو رو رہا تھا, میں اس کو اٹھا کے وہ گلے لگاتی ہے, میں اس کو دودھ دینا چاہتی ہوں. اور اس نے جو ہے ایک ٹوکری سی اپنے ڈالی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور وہ ان کو دیتی ہے. اور اس طرح جو ہے وہ لڑکیاں جو ہوم لیس ہوتی ہیں ان کو, وہ بچے, وہ نوجوان بیٹے بیٹیاں جو ہوم لیس جن کے اپنے گھر نہیں ہوتے, ان کو وہاں پہ پناہ دیتی ہے. اور ہوم فار ڈائنگ جو ہے اس کے اندر جو ہے یعنی جو کالی گھاٹ ٹیمپل جو ہے تبدیل کیا گیا تھا اس نے ہوم فار ڈائنگ پیپل کے لیے, تو اس کے اندر جو ہے جب وہ لوگوں کو رکھتی ہے تو لوگ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اپنی جو مسیحی تعلیم ہے وہ دے رہے ہیں. اور اس طرح انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن خدا جو ہے وہ جب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, جب آپ کی رویا ہوتی ہے ٹھیک, جب آپ کے مقاصد ٹھیک ہوتے ہیں, تو خداوند آپ کو ضرور بلیس کرتا ہے. اور خداوند نے انہیں بلیس کیا اور ہر مشکل کے اوپر وہ غالب آئی. جس شخص نے ان کی مخالفت کی اس نے ان کو فارگیو کیا, معاف کیا. یہاں تک کہ میں یہ بہت لمبی کہانی ہے ان کی جو مشکلات پیش آئیں, لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں گی صرف. اس کے اندر ایک ہندو آدمی ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے, اس کو کوڑ میں مبتلا ہوتا ہے اور بہت برے اس کے زخم باڈی کے اوپر ہوتے ہیں, اور وہ اس کو مر رہا ہوتا ہے. اس کو اٹھا کے جو ہے لڑکے جو اس کے ہیلپر ہوتے ہیں اس کو کہتی ہے اٹھا کے اس کو وہاں پہ لے کے چلو. جب وہاں پہ لٹاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ کون لے کے آیا. اس کو ہوش آتا ہے, اس کو بینڈیج وغیرہ کرتے ہیں, اس کو جو ہے پانی وانی جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں, اس کو ہوش آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ کون لے کے آیا ہے, یہ سسٹر جو ہے یہ تو مجھے جو ہے وہ عیسائی بنا دے گی, مجھے کرسچن بنا دے گی, مجھے یہاں سے میں مرنا قبول کروں گا, مجھے باہر پھینکو لیکن میں اس کے ہاتھوں میں نہیں مروں گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ ٹھیک ہو جاؤ, ہم آپ کو یہاں سے باہر بھیج دیں گے. اور اس نے کہا میں آپ کو کرسچن نہیں بناؤں گی, آپ جس طرح کے ہو, جو ہو, جس فیتھ سے تعلق رکھتے ہو آپ اسی کے اوپر عمل کرنا. میرا کام جو ہے آپ کا ریلیجن چینج نہیں کرنا, میرا کام صرف اور صرف آپ کی زندگی بچانا ہے. اور جب اس کو اس کی مالش کرتی ہے, لڑکوں سے کرواتی ہے, خود اس کی بینڈیج کر رہی ہوتی ہے, اس کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے, اور اس کی صحت ٹھیک ہوتی ہے, اور پولیس آ جاتی ہے بند کروانے کے لیے اس ادارے کو, یعنی ہوم فار ڈائنگ پلیس جو ہوتی ہے اس کو بند کرنے کے لیے. تو پولیس کہتی ہے کہ یہ آدمی بھی یہاں پہ ہے, یہ تو تمہارا بہت مخالف ہے بہت بڑا. تو اس نے کہا ہاں میں مخالف تھا اس کا, لیکن میں نے اس کے کاموں کو جب دیکھا, جس کو یہ مانتی ہے وہ ہے جو آپ سے نفرت بھی کرتے ہیں وہ ان سے بھی پیار کرنا سکھاتا ہے. تو میں آج سے جس کو یہ فالو کرتی ہے میں اس کو فالو کروں گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنے ایٹیٹیوڈ سے کرسچینٹی کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا, اپنی باتوں سے نہیں, کلام سے نہیں, اپنے ایٹیٹیوڈ سے جو ہے وہ لوگوں کو چینج کیا, اپنے رویے سے چینج. جب آپ کا بیہیویئر ٹھیک ہوتا ہے, آپ کے رویے جو ہیں وہ دوسروں پہ اثر انداز ہوتے ہیں, آپ کا کیریکٹر ٹھیک ہوتا ہے, تو آپ دوسرے لوگوں کو جیت لیتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کلام ہی سنائیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف جو ہیں وہ آئیں گے. سو مدر ٹریسا جو ہے انہوں نے اپنے بیہیویئر سے لوگوں کو چینج کیا, کلام سے جو ہے وہ چینج نہیں. کیونکہ بیہیویئر کس نے بنایا؟ اس یسوع ناصری نے جس کو وہ ماننے والی تھی. وہ ہر روز جب بھی کوئی بیمار ہوتا, زیادہ سیریس کنڈیشن میں ہوتا, تو اپنے روم میں جا کے اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی, ان کے سامنے دعا بھی نہیں کرتی, تاکہ یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں یہ کرسچن بنا رہی ہے. اور لوگ اس کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کے جتنے بھی وہاں پہ لوگ ہوتے وہ ڈے بائی ڈے چینج ہوتے جاتے. بہت خوبصورت بات. یہاں پر الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح اتنی عظیم ہستی کے بارے میں کچھ لفظ کہوں, مگر جو لوگ خدمت میں آنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں تو خدا را تعصب بازی سے یا اپنی سوچ میں کبھی ایسی بات کو نہ آنے دیں جس سے آپ فرق کرنے لگ جائیں. جس طرح بھی سسٹر نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ, بہت خوبصورتی کے ساتھ بتایا
کہ ہمیں اپنے آپ کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے. ہمارا لب و لہجہ، ہمارا انداز، کلام مقدس میں ہی لکھا ہے کہ نرم زبان سخت ہڈی کو توڑ دیتی ہے. یہ صرف لفظی باتیں نہیں ہیں. اگر آپ کسی سخت انسان کے ساتھ جس کا رویہ آپ کے خلاف ہو، جس کے ایٹیٹیوڈ آپ کے خلاف ہو، جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اگر آپ اس کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ بات کریں گی اور ہمیشہ کرتی رہیں گی، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بھی آپ کے فیور میں ہو جائے گا. جس طرح بھی جس بھائی کی انہوں نے بات بتائی کہ وہ اس کے خلاف تھے، مگر ان کے ایٹیٹیوڈ سے، ان کی خدمت نے ان کے دل کو تبدیل کیا، ان کی سوچوں کو تبدیل کیا. بہت ہی عظیم مثال ہے. جتنی بھی تعریف کی جائے اس خدا کی انسانیت کی خدمت کرنے والی خادمہ کی، وہ کم ہے. میں کہوں گی کہ ہم اپنی زندگی میں تھوڑی بھی مشکل آتی ہے تو فٹافٹ ڈگمگا جاتے ہیں، اور ہمارا فرسٹ پریفرنس اپنا گھر ہوتا ہے، اپنے بچے ہوتے ہیں، کہ ہم اپنے گھر کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کر سکتے، ہم اپنی فیملی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے، ہم اپنے خاوند کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے، یا جو ان میرڈ ہیں ہم اپنے ماں باپ سے جو ہے وہ نافرمانی نہیں کر سکتے. خدا کا کلام یقیناً ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کے، اسپیشلی اپنے ماں باپ کے اور اپنے خاوند کے فرما بردار ہونا ہے. مگر کہیں پر بھی کلام یہ نہیں کہتا کہ آپ خدمت سے باز رہیں. کہیں بھی خدا کا کلام ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے سے روکتا ہے. انسانیت کی خدمت سب سے اولین فرض ہے. ہر طرح کے مذہب سے، ہر طرح کی تعصب بازی سے پاک رہ کر جو خدمت کی جاتی ہے وہی انسانیت کی خدمت کہلاتی ہے، جس طرح مدر ٹریسا نے کر کے دکھایا. اسی کے ساتھ سسٹر میں اگلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. ابھی آپ نے خیر بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، مگر میں چاہوں گی کہ آپ پھر بھی تھوڑا سا اور مجھے بتائیں کہ مدر ٹریسا کیا صرف اپنے ہی فرقے کے لیے کام کرتی تھیں یا بین الاقوامی طور پر بھی انہوں نے خدمت مدر کی؟ ٹریسا بین الاقوامی طور پر کام کرتی تھیں، اور وہ انسان دوست تھیں. رنگ، نسل، فرقے، مذہب، ہر ایک چیز سے بالا تر ہو کے انہوں نے خدمت کی. انہیں کسی فرقے سے جو ہے کوئی وہ نہیں تھا، لیکن لوگ اس کے رویے کو دیکھ کے خود بخود تبدیل ہوتے تھے. وہ ان کی اپنی مرضی تھی، لیکن وہ بائی فورس کسی کو نہیں کہتی تھی کہ آپ کرسچینٹی میں آئیں. اور میرا خیال ہے کہ کرسچینٹی وہ مذہب ہے کہ جس سے ہم محبت سے ایک دوسرے کو جیت سکتے ہیں. ہم بالکل کسی کو بائی فورس کر کے نہیں لا آپ کسی سکتے. کا بھی مذہب جو ہے وہ بالکل، تبدیل کر بھی نہیں بالکل. سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، بالکل. کیونکہ جب تک آپ کا دل اندر سے تبدیل نہ نہیں ہو ہوگا تو آپ کچھ بے فائدہ نہیں ہے، ہے، بے کچھ فائدہ میں نہیں. کہوں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ واقعی انہوں نے بین الاقوامی طور پر جو ہے وہ خدمت کی، اور ہم دوسرے ملک میں ہیں اور انہوں نے دوسرے ملک میں خدمت کی، تو اس کا مطلب میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ انہوں نے 6 کانٹیننٹ ہیں، جو ویسے تو 7 کانٹیننٹ ہیں، تو تمام بر اعظموں میں انہوں نے تقریباً کام کیا. اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ اتنی کم عمری میں اور اکیلے، بالکل. اور ہم ٹیم کی صورت میں بھی جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. جب وہ کانوینٹ سے نکلی ہیں تو وہ اکیلی تھی. صرف ان کے پاس جو ہے ایک ان کا بیگ تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اور چونکہ وہ ہیڈ مسٹریس تھیں سینٹ میری ہائی گرلز اسکول کے اندر، تو وہاں سب سے پہلی جو لڑکی وہاں سے ان کے پاس آئی تھی امفارڈائن کے اندر، سنیتا نام تھا اس کا. اور اس کے بعد جو ہے میری ایک لڑکی تھی ان کی اسٹوڈنٹ، وہ آ گئی تھیں، اور انہوں نے بھی جو ہے ساتھ میں مل کے خدمت کی تھی، اور وہ بھی بلیس مدر ٹیریسا کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی تھی. اچھا، ایک سسٹر مدر ٹیریسا کی میں بات پڑھ رہی تھی کہ ایک دفعہ وہ، جس طرح بھی آپ نے سٹارٹ میں بتایا کہ وہ بچوں کو اٹھا لیتی تھی، رو رہے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے پاس ہوتا تھا. مگر میں نے جب ایک جگہ پر پڑھا تو میں نے ترتیب کے ساتھ تو مجھے یاد نہیں آ رہا، مگر کوشش کروں گی کہ آپ کو سمجھ آ سکے جو میں نے پڑھا ہے. آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ اس بچی کو لے کر مدد مانگ رہی تھی کہ اس بچی کے لیے کچھ آپ دیں تاکہ میں اس کو کچھ دودھ یا کچھ بسکٹس کچھ اس کے لیے لے سکوں. اس ٹائم ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ کسی گھر پر گئی ہیں یا راہ چلتے کسی سے ہیلپ مانگی ہے، تو جس طرح انہوں نے ایسے ہاتھ کیا کہ مجھے کچھ دو، تو اس شخص نے ان کے ہاتھ پر تھوک دیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. نہیں، یہ ایک دوسرا واقعہ ہے. جی بالکل، بہت سارے واقعات ہیں بالکل آپ جس میں میں نے آپ کو 1-2 واقعات جو ہیں وہ بتائے ہیں. یوں تو ان کی جو زندگی کے اوپر اگر ہم دیکھیں
تو 20 ایسے واقعات ہیں جس میں جو ہے انہوں نے بھیک تک بھی مانگی ہے، لوگوں نے ان کے منہ پہ بھی تھوکا ہے، ان کے ہاتھوں پہ بھی جو ہے وہ تھوکا ہے، انہیں فراڈ بھی کہا ہے، انہیں ٹربل میکر بھی کہا ہے، انہیں بہت برے ناموں سے جو ہے وہ بھی پکارا ہے. لیکن مدر ٹیریسا جو ہیں، چونکہ وہ خدا کی بندی تھی، کلام سے گندی ہوئی تھی، اور کلام ان کے اندر بستا تھا اور خدا کا روح ان کے اندر بستا تھا، اس لیے کوئی بھی ان کو جو ہے وہ ڈگمگا نہیں سکا، ہلا نہیں سکا. وہ چٹان کی طرح مضبوط تھیں. آپ یقین کریں، اگر آپ جو ہیں ان کے اوپر ایک فلم بھی مدر ٹیریسا پہ بنی ہوئی ہے، اگر آپ وہ دیکھیں تو جس چیز کے پاس وہ سامنے جاتی ہے، جو اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں، جب وہ بولتی ہیں تو بڑے بڑے جو نامور لوگ ہوتے ہیں ان کے سر جو ہیں وہ جھک جاتے ہیں، کیونکہ اتنے سالڈ پوائنٹس جو ہیں وہ پیش کرتی ہیں، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ جو وہ کام کر رہی ہیں اس کو وہ سٹاپ کروا سکیں. خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت. ہم لوگ سسٹر خدمت میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، جس طرح ہم نے بات کی ہے، جہاں کوئی ہمیں نیگیٹو کمنٹ سننے کو ملتے ہیں ہم بڑے ڈسہارٹڈ ہو جاتے ہیں. تو میں یہاں پر چاہوں گی کہ آپ کو بھی یقیناً، جو میرے ناظرین سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کبھی کوئی نیگیٹو بات ملے سننے کو تو خدا کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں انہیں ہی نیگیٹو پوائنٹ سننے کو ملتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح عظیم ہستی، کامل انسان، کامل خدا، بہت ساری مشکلات، پریشانیاں انہوں نے سہی، مگر کبھی خدا کے ان منصوبوں سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ہنس کر انہوں نے وہ جام پیا جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آئے تھے. آپ بھی ہمت نہ ہاریں، جس طرح مدر ٹریسا کو خدا نے اتنی عظیم رتبے پر فائز کیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس وقت وہ خداوند کے پاس ان برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ ہوں گی اور خدا کے پاک مذبح کے پاس ہوں گی. ہمارا ایمان ہے. آپ بھی ہمت نہ ہاریں، ڈٹی رہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ خدمت کرتی رہیں، صلہ آپ کو یقیناً خدا دے گا. اسی کے ساتھ سسٹر، آپ جس طرح بھی ہم نے بات کی کہ انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے، بین الاقوامی طور پر آپ نے بتایا کہ 6 بر اعظموں میں انہوں نے خدمت کی ہے، تو یہ بھی ذرا بتائیں کہ دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ نوبل پرائزز ملتے ہیں، جو کہ بہت بڑا پرائز ہے. یہاں تک کہ ملالہ کو بھی یہ اعزاز ملا اور وہ اس نوبل پرائز سے جو ہے وہ نامزد ہوئی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا مدر ٹریسا کو بھی اس ایوارڈ سے نوازا گیا، یا اور کتنے ان کو ایوارڈز ملے ہوں گے؟ کچھ آپ اس بارے میں. مدر ٹریسا کو لا تعداد ایوارڈز جو ہے وہ ملے ہیں، اور نوبل پیس پرائز جو ہے وہ ان کو 10 دسمبر 1979 میں ملا ہے. اس کے علاوہ انڈیا کے اور بہت سارے بڑے اعزازات جو ہیں وہ بھی ان کے حصے میں آئے ہیں. مثلاً سب سے پہلے جو ہے 1962 11 اگست 1962 کی یہ بات میں کر رہی ہوں، ان کو جو سب سے پہلا انعام ملا، اعزاز ملا، وہ پدما شری ایوارڈ تھا. اس کے بعد 31 اگست 1962 ہی کے اندر جو ہے انہیں ایک اور ایوارڈ جو ہے انٹرنیشنل، فرسٹ انٹرنیشنل ایوارڈ جو ہے وہ انہیں ملا تھا، جس کا نام تھا ریمن میگسیسے ایوارڈ، اور یہ فلپین کی طرف سے ملا تھا. 1971 کے اندر جو ہے انہیں ایک ایوارڈ ملا، اور وہ ایوارڈ انہیں جو ہے وہ انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ہے وہ ملا تھا، یعنی پوپ جان پال جو ہیں انہوں نے وہ ایوارڈ دیا تھا. اور پھر 1971 ہی کے اندر جو جان ایف کینڈی جو ہیں انہوں نے انٹرنیشنل ایوارڈ جو ہے انہیں دیا تھا. اس کے بعد جو ہے 1972 کے اندر جو ہے انہیں ایک اور ایوارڈ ملا، جواہر لال نہرو ایوارڈ فار انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ کے لیے ملا. 1973 کے اندر انہیں ایک اور ایوارڈ ملا. ٹھیک ہے، ایوارڈز بہت سارے ملے، لیکن جو مجھے یاد ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. بہت سارے ایوارڈ جی. 1973 کے اندر ایک اور ایوارڈ جو ہے وہ انہیں ملا، اور اس ایوارڈ کا نام تھا ٹیمپلیٹن پرائز، اور یہ پرائز جو ہے انہیں پروگریس ان ریلیجن کے اوپر جو ہے وہ ملا. اور 1978 کے اندر جو ہے انہیں ایک اور بیلزن پرائز جو ہے وہ ملا فار ہیومینٹی، پیس اینڈ فریٹرنیٹی کے اوپر. اور 1979 میں وہی نوبل پرائز جو ہے وہ ملا انہیں. اور پھر 1980 کے اندر انڈیا کا سب سے بڑا شہری جو انعام تھا وہ بھی ان کے حصے میں آیا، جس کا نام تھا دی بھارت رتنا، دی جیول آف انڈیا ایوارڈ. ٹھیک ہے، یہ بھارت کا سب سے بڑا شہری انعام جو ہے وہ مانا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے 1982 کے اندر جو ہے انہیں
آرڈر آف آسٹریلیا ملا. 1983 کے اندر انہیں آرڈر آف میرٹ ملا کوئین الزبتھ سے, اور پھر 1985 کے اندر میڈل آف فریڈم ملا. 1987 کے اندر جو ہے گولڈ میڈل ملا. اور آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر 2015 کے اندر پوپ جان فرانسس نے جو ہے وہ انہیں ریکگنائز کیا ہے ایز اے سینٹ کے طور پہ. کیا خوبصورت بات. ٹھیک ہے, تو انہیں وفات پائے ہوئے بھی 1997 کے اندر, یعنی 5 سپٹمبر 1997 کے اندر جو ہے ان کی وفات ہوئی. لیکن آج بھی لوگ جو ہیں وہ انہیں ایز اے سینٹ کے طور پہ, یعنی بلیسڈ ٹیریسا آف کلکٹا کا ایوارڈ جو ہے وہ بھی ان کے حصے میں آیا. تو یوں بہت سارے اور ایوارڈز جو ہیں, میری اتنی یادداشت نہیں ہے سب کو یاد رکھ سکوں, لیکن کچھ مجھے یاد تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے. یہاں پر پھر میں چاہوں گی اپنے ناظرین کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی کہ ہمیں کوئی 1 یا 2 ایوارڈز مل جائیں تو ہم پھولے نہیں سماتے, اور بس سیدھے منہ بات کرنا تو دور, ہمارے ایوارڈز ہمارے. نوبل پرائز کا میں تھوڑا سا آپ کو شیئر کروں گی. نوبل پرائز جب انہیں ملا 10 دسمبر 1979 کے اندر, تو آسلو میں ناروے میں یہ جب جہاز سے اترتی ہیں تو ایک بچہ جو ہے وہ پھول پیش کرتا ہے اسے, اور جو وہاں کے ایوارڈز کے جو ہائی اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ انہیں ویلکم کر رہی ہوتی ہے, بہت پبلک ویلکم کے لیے کھڑی ہوتی ہے. اور وہیں پہ نیچے اترتے ہوئے جب انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کا جو ہے کل بینکویٹ سرمنی تیار کی گئی ہے, کل آپ کو جو ہے نوبل پرائز ملے گا, تو انہوں نے کہا اٹس اوکے, نوبل پرائز تو میں لے لوں گی لیکن بینکویٹ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بینکویٹ پہ جتنا خرچہ آئے گا وہ 1 سال کے اندر 100 مرتبہ 100 لوگ کھانا کھا سکتے ہیں. تو جی, تو اس نے کہا کہ اتنا بڑا جو خرچہ ہے وہ مت کیجئے, وہ لوگ جو میرے بہن بھائی ہیں, سسٹرز اینڈ بردرز ہیں, میرے بچے ہیں, ان کے کھانے کا آپ اگر ارینج کر دیں تو میں زیادہ اس میں خوشی محسوس کروں گی. کیا خوبصورت بات ہے. بہت شکریہ سسٹر. میں چاہوں گی سسٹر کم لفظوں میں آپ میرے تمام دیکھنے والی خواتین اسپیشلی جو خدمت میں آنا چاہتی ہیں ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ خدمت کے حوالے سے کچھ؟ خدمت کے حوالے سے میں تمام خواتین کو ایک چھوٹا سا یہ پیغام دوں گی کہ ڈونٹ ویٹ فار لیڈرس, اسٹارٹ یور ورک الون, پرسن ٹو پرسن. یہ کوٹیشن جو ہے یہ بھی مدر ٹیریسا ہی کی ہے, اور اگر آپ خدمت کے اندر آنا چاہتی ہیں تو آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ دعا کریں اور خداوند آپ کا رہنما ہوگا, اور خدا کا روح جب آپ کے اندر بس جائے گا تو آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی, خود بخود پاک روح آپ کو ڈائریکشن دیتا جائے گا. اس کے علاوہ امثال 31 باب اس کی 10 آیت سے 31 آیت تک جو ہے اس کو کلام پاک میں سے ضرور خواتین تلاوت کریں. اور وہ عورت جو امثال کی کتاب اور اس کا 31 باب 10ویں آیت سے 31ویں آیت تک جو ہے جس عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے, وہ مختصراً تو میں یہی کہوں گی کہ وہی ایک ایسی عورت ہے جو آپ اپنے آپ کو بنائیں, کلام سے سنواریں, کلام سے خوبصورت بنیں, اور یقیناً جو ہے آپ اپنی جہاں کہیں پہ بھی ہیں آپ اس میں ترقی کریں گی, اور آپ خدا کے کام کو آگے بڑھانے والی بن سکیں گی, کیونکہ خدا کا مقصد ہے ہمیں زمین پہ بھیجنے کا, اور اگر ہم اس مقصد کے تحت کام کرتے ہیں تو یقیناً خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سسٹر. اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے میرات النساء کی اس خوبصورت پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے سسٹر شمیم لارنس کے ساتھ. خدا حافظ.